بعد میں لوگ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اچھا کسی نے غصے میں طلاق دی تو کوئی خوشگوار موڈ میں طلاق دے گا؟ خوشگوار موڈ میں تو طلاق نہیں ہوتی، ظاہر ہے اس کا باعث غصہ ہی ہوتا ہے۔ نارملی غصہ 2-4 دن میں ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جو تڑاق کیا تھا اس کے بعد بہت زیادہ، یعنی طلاق کو، رشتے کو جو توڑنے کا سلسلہ کیا تھا، وہ سلسلہ پھر بعد میں بہت محسوس ہوتا ہے۔ پھر لوگ دباؤ ڈالتے ہیں، کوئی صورت نکالیں، کچھ ایسا ہو جائے، ہمارے بچے تباہ ہو جائیں گے، ہمارا گرانہ یہ ہو جائے گا، ہم کوئی بھی ہرجانہ یا کوئی بھی کفارہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی طرح ہماری زندگی بچا لیں۔ بھئی اللہ پاک نے بچائی ہے، اللہ تعالیٰ کب اجازت دیتا ہے؟ حضرت عمر کوڑے لگاتے تھے جو ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دیتے تھے، لیکن یہ بھی ریالٹی ہے کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کی حیثیت 3 کی ہے ہی نہیں، وہ ایک ہی رہے گی، ایک رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زیادتی کا معاملہ ہے، اور زیادتی پر سزا بھی ہونی چاہیے، اور اللہ کے یہاں بھی سزا ہوگی کہ ایک وقت میں اگر ایک کام کرنا تھا تو آپ نے کہا 1000 بار طلاق، تو 1000 بار تو اللہ تعالیٰ کی یہاں حساب دینا ہوگا، کیونکہ اصل میں تو ایک ہی طلاق ہوگی۔ تو اللہ پاک نے موقع دیا ہے، عدت یعنی طلاق کی مدت مقرر کر کے، کہ اس کی وجہ سے یعنی مرد بھی سوچے، عورت بھی سوچے، گھر والے بھی بیٹھ کے سمجھائیں، تو آپس میں نباہ کا موقع مل جاتا ہے۔ الحمدللہ، تو طلاق اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، لیکن طلاق کی اجازت ہے۔ اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ تو جو شخص نکاح اور طلاق کے معاملے میں اسلام کے اصول پر چلنا چاہے تو اسے چاہیے کہ مسنون طریقے سے طلاق دے، اور طلاق اگر ایک بار طلاق دی ہے اور پہلے طور کے بعد حیض کا پیریڈ بھی گزر گیا، تو ایسی صورت میں اس کے پاس گنجائش ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اور اگر رجوع کر لیا، کئی سال تک ایسی صورتحال رہی، پھر طلاق دے دی، پھر بھی ایسی صورتحال ہے کہ پھر بھی اس کے پاس گنجائش ہے عدت تک کی، لیکن اگر اب کی بار رجوع کر لیتا، اب چانس نہیں ہے، کیونکہ جو ہی وہ طلاق دے گا اسی وقت واقع ہو جائے گی۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ جدائی سے پہلے، یعنی مستقل جدائی سے پہلے، اللہ پاک نے 3 قروء تک سوچنے کا موقع دیا ہے، اور اتنی دیر میں نارملی اس سے بہت پہلے ہی غصہ اتر جاتا ہے۔ تو اگر کسی وقتی جذبے کے تحت طلاق دی ہے تو وہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن اگر مستقل فیصلہ کیا ہے تو اس میں لازمی طور پر پھر تیسرے طور میں طلاق ہو جائے گی۔ جیسے نکاح ایک حقیقت ہے، طلاق بھی بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن طلاق کی کثرت نئی چیز ہے۔ یعنی زمانے میں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ طلاقوں کی ریشو اس قدر زیادہ بڑھ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں بھی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے وہاں پر طلاقوں کی ریشو بھی ساتھ میں زیادہ ہوئی ہے، کیونکہ عورت بھی اسی طرح سے مرد بن جاتی ہے۔ صنعتی ترقی کے لیے مرد کارکنوں کے ساتھ عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور عورت ذرا سستا کارکن ہے جس کے لیے جب وہ نکلتی ہے گھر سے اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو چھوڑتی ہے تو اس کی بنیادی ذمہ داریوں سے کوئی بھی اراض نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس سے ڈیمانڈ تو رہتی ہے کہ وہ اپنا گھر سنبھالے، اپنی اولاد سنبھالے، ان کی تربیت کرے۔ پھر جب عورت یہ سب کچھ نہیں کر پاتی تو باہمی اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ طلاق کا حکم کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ طلاق ایک ایکسیپشنل کیس ہے۔ طلاق کوئی یعنی ایسا حکم نہیں ہے جو سب پر فرض عائد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے احکامات مقرر کیے ہیں، اور قرآن ایک محفوظ کتاب ہے جس میں انسانی زندگی کی تمام ضروریات کا لحاظ رکھا گیا۔ تو ناگزیر حالات میں طلاق کی اجازت ہے۔ حدیث میں اس کو ابغض المباحات یعنی مباح چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ حکم ضرور دیا گیا ہے کہ جب دونوں کے لیے نباہ کرنا ممکن نہ ہو تو اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جائیں، ضد کی نفسیات کے ساتھ اکٹھے نہ رہیں، یعنی ایک دوسرے کو بے عزت کرنے یا بے سہارا کرنے کی کوشش نہ کرنے لگے۔ قرآن حکیم میں طلاق کے حکم میں یہ ارشاد ہوا، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 49 میں وَسَرِّحُوهُنَّ
सराहन जमीला, जब उन्हें तलाक देकर रुखसत करो तो भले तरीके से शरीफाना अंदाज से रुखसत कर दो। तलाक की दो सूरतें हैं, मैं फ़िक़ही एतबार से आपके सामने नहीं रख रही कि तलाक 2 मरतबा है और तीसरी मरतबा तो अच्छे तरीके से रुखसत कर देना है। मैं इसको जनरली तलाक को समझने के लिए कि तलाक की ज़रूरत कब पेश आती है, एक तो वक्ती जज्बे के तहत तलाक की ज़रूरत पेश आती है और दूसरी मुस्तकिल फ़ैसले के तहत। उमूमी तौर पर वक्ती जज्बात इसका बायस बनते हैं। गुस्सा आ गया, चाहे वो वक्ती हो या मुस्तकिल गुस्सा हो, तो दोनों मामलात की नौइयत अलग अलग है। ख़ानदानी ज़िंदगी में तलखियाँ और नाखुशगवारियाँ पेश आती रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि हमेशा इंसान कोशिश भी करे तो कभी नाखुशगवार हालात पेश ना आए। नाखुशगवार हालात इज्तिमाई ज़िंदगी का हिस्सा है, माशरती ज़िंदगी का हिस्सा है। नाखुशगवार हालात में बंदा मोमिन को बताया गया इख्तिलाफ के वक्त उसने क्या करना है। अगर कोई सख्त अल्फाज बोल लेता है तो औरत अगर सब्र कर जाए या इराज़ कर ले, यानी उसको अपने दिल पे सवार ना करे, तो वो बला टल जाती है, यानी वो सूरत हाल ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो लोग झूठे पिंदार में मुब्तला होते हैं, अनापरस्त होते हैं, ना वो सब्र कर सकते हैं, ना इराज़ करके उस मामले को ख़त्म कर सकते हैं, तो फिर ऐसे में जब औरत सब्र नहीं करती तो मर्द भी अपने गुस्से के इजहार के वक्त तलाक तलाक कह के रिश्ते को एक ही बार तोड़ डालता है। ये गज़ो गज़ब की इंतहाई सूरत है जिसमें मर्द जो है एक ही बार तलाक दे देता है। तो इस्लाम का मुकर्रर करदा तरीका जो है वो तलाक जैसी बुराई को रोकने के लिए इंतहाई कामयाब और फितरी तदबीर है। इस्लाम का तरीका ये अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 बार है। फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान, फिर या तो मारूफ तरीके के मुताबिक औरत को रोक लेना है या अच्छे तरीके से उसको रुखसत कर देना है। एक शख्स रसूलुल्लाह के पास आया, उसने कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने तलाक की आयत में 2 बार का जिक्र किया है, तीसरी बार कहाँ है? आपने फरमाया एहसान के साथ रुखसत करना, क्योंकि फिर तो गुंजाइश ही नहीं रह जाती, यही तीसरा है। इससे मालूम होता है जब किसी शख्स के दिल में अपनी बीवी को तलाक देने का ख्याल आए तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही बार 3 दफ़ा तलाक दे के उसे रुखसत कर दे। सही तरीका ये कि उसको एक तोहर में तलाक दे और फिर उसे यानी इंतज़ार करे जब औरत हैज़ से हो, फिर अगले तोहर में उसे दूसरी तलाक दे, फिर हैज़ से पाक हो जाए। अब की बार अगर वो तलाक देगा तो उसे रुखसत ही करना है, या तो वो तीसरे तोहर में रुजू कर लेगा। 3 महीने का अरसा है, इतना भी क्या गुस्सा जो इतने लंबे अरसे जारी रहे।